کیا ناقص جانور کی قربانی جائز ہے؟ ایک تو وہ پیشاب پخانے والی جو آپ نے ابھی سنی تھی کہ اس پہ ہمیں گالیاں جو پڑتی ہیں، اور یہ دوسری یہ والی پوسٹ کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں ہر سال، ابھی پھر پڑیں گی تھوڑے دن بعد ہم لوگ لگانے والے ہیں۔ ناقص جانور کی قربانی، یعنی ناقص جانور بھی اور عیب دار بھی۔ عید الاضحیٰ کی جو مستحب قربانی ہے اس میں ناقص اور عیب دار جانور کی قربانی بھی بالکل جائز۔ مثلا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اچھا یہ جو جتنی بھی شرائط ہے نا قربانی، لوگ ہمیں پھر حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی وہ حدیثیں حج کی واجب قربانی کی ہیں جس کے اندر وہ تمام شرائط بیان ہوئی ہیں۔ البتہ صرف ایک مرجع ہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، وہ کہتے ہیں مستحب قربانی میں بھی وہ سب شرطیں ہونی چاہیے اور یہ یعنی عیب دار اور ناقص نہیں ہونا چاہیے، لیکن باقی سارے مراجع کہتے ہیں نہیں، مستحب قربانی کے نہیں سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو اس کی۔ عام طور پر گائے وغیرہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں ٹرک سے اتارا جاتا ہے وہ چھلانگ مار کے باہر آتی ہیں تو ان کی ٹانگ بعض اوقات ٹوٹ جاتی، تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی چاہے اس کی کیوں نہ ہو تو، یا مثلاً خصی ہو وہ جانور ایک عیب شمار ہوتا ہے اس کا، تو یہ تمام اگر اس کے اندر نقائص موجود ہیں، اور یعنی جو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اگر وہ مثلاً وینٹیلیٹر پہ بھی جانور ہے اور جو ہے وہ زندہ ہو تو وہ باقی سارے عیب بھی اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو وہ مستحب قربانی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے وہ زیادہ ثواب ملے گا، افضل ہے، احتیاط کے مطابق ہے کہ کوئی اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی سینگ ٹوٹا ہوا یا اس طرح سے نہ ہو، تو زیادہ بہتر اور افضل ہے، لیکن بہرحال جائز ہے۔ یعنی بے عیب قربانی کرنا جانور کی وہ تو افضل ہے، لیکن عیب دار کی بھی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اور آقا سیستانی نے پھر وہ سارے عیب بھی جو ہیں وہ بالکل کہ اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو اور خصی ہو اور جتنی بھی اور اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں سب جائز ہیں، اس کی قربانی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ احتیاط اور افضل اسی کے اندر ہے کہ ناقص نہ ہو، کامل ہو جانور، اور عیب دار نہ ہو، بے عیب ہو۔ اور بہت زیادہ کمزور، بے تحاشا کمزور اگر کوئی ہے بالکل کہ پسلیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، بہت سے یہ بھی سستے مل جاتے ہیں جو بہت سوکھے سے جانور ہوتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس کا گوشت کھانا ہے، اس کے ہڈیوں کا سوپ بنا کے پینا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت زیادہ کمزور بھی اگر ہو، مستحب ہے کہ موٹا تازہ ہو، لیکن شدید کمزور بھی چل جائے گا۔ تو بہرحال ایک یہ ہو گیا، البتہ جتنا زیادہ صحت مند اور موٹا ہو وہ ثواب اور فائدہ۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پہ بہت سے بکرے اپنا پیشاب پینے کا عادی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے گھروں میں آتا ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تمام آقا سیستانی نے بھی فرمایا کہ بالکل جائز ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا جو بکرا پیشاب پیتا ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے، تو جواب ہے کہ ایسے اس کی قربانی کر سکتے ہیں عام طور پر جو ہے، لیکن صرف ایک صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ جانور انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے۔ انسانی فضلہ سے مراد یعنی فیکل میٹر جو ہوتا ہے پخانہ، انسانی اتنا وہ کھائے تو پھر اس کو خاص طرح کا اس کا استبرا کیا جاتا ہے، کافی عرصے تک اس کو کھانے سے روکا جاتا ہے یہ چیزیں، تاکہ اس کے جسم سے اس کے اثرات وغیرہ نکل جائیں، پھر اس کے بعد اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص یعنی اور کوئی نجاستیں کھا رہا ہو سوائے انسانی فضلے کے، باقی اور کتنی بھی نجاستیں کھائے اس سے اس کا گوشت حرام نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بیچ میں ایک بات آ گئی کہ یہ بہت سے جو بکرے ہیں وہ اپنا ہی پیشاب وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال ان کا گوشت حرام نہیں ہوتا، جائز رہتا ہے ان کی قربانی۔